سحری کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ سحری کرنا سنت ہے اور یہ عظیم سنت ہے، یعنی وہ سنت ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرق بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے مابین فرق سحری کھانا ہے۔ کیا بات، یعنی یہ سحری کو فرق قرار دیا ہے اہل کتاب کے روزوں کے درمیان اور ہمارے روزوں کے درمیان۔ یعنی اسی سے انداز لگا لیجئے کہ سحری کی اہمیت ایسی ہے کہ اس کو وجہ امتیاز قرار دیا جا رہا ہے، سحری کو خط فاصل کہا جا رہا ہے، اہل کتاب کے روزوں کے مابین اور ہمارے روزوں کے مابین، اہل اسلام کے روزوں کے مابین یہ خط فاصل ہے، تو سحری ضرور کرنی چاہیے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ حضور جان عالم علیہ السلام کو اپنے انفرادی اور امتیازی تشخص کا کیسا لحاظ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اہل اسلام کا اپنا انفرادی تشخص ہو ہر چیز کے اندر۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آپ دیکھیں تو یہ سحری کا امتیاز آ گیا، بالکل یہ امتیاز آ گیا، اور آپ دیکھیں جگہ جگہ آپ کو قرآن و حدیث کے اندر جہاں ہمارے احکام ہیں ان احکام کے اندر یہ حکمت بھی نظر آئے گی کہ اس کے اندر ایک الگ انفرادی تشخص اہل اسلام کا بہرحال ہے، اور وہ ہم سے مطلوب ہے کہ اہل اسلام کی ایک الگ شان نظر آنی چاہیے، اہل اسلام کا طریقہ ایک الگ طریقہ ہونا چاہیے، وہ نمایاں ہونے چاہیے اپنے انداز سے، اپنے طریقے سے، اپنے بیہیویئر سے، اپنے ایٹیچیوڈ سے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی بات فرق کی۔ اگلی جو ہے سحری کی اہمیت کی جو فضیلت ہے، اس کے اندر فضیلت بھی ہے اور اہمیت بھی ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا السحور اکلۃ برکہ، سحری کھانا یہ برکت والا کھانا ہے۔ پہلے کہا تھا اہل کتاب کے اور ہمارے روزوں کے مابین فرق ہے، یہاں فرمایا سحری برکت والا کھانا ہے، یعنی یہ وہ کھانا ہے اس کو خود حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کی طرف سے برکتیں لٹانے والے بن کر آئے ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سحری برکت والا کھانا ہے، یعنی اسے لب اقدس سے لگایا ہے میرے سرکار نے، لگایا ہے اور یہ فرمایا بھی ہے کہ کھانا بھی ہے، فعل بھی ہے اور قول بھی ہے، دونوں باتیں جمع ہو گئی ہیں۔ اور آگے اس کے بعد یہ فرمایا بھی ہے، جب یہ فرمایا نا یہ برکت والا کھانا ہے تو ساتھ ہی فرمایا فلا تدعوہ، تو اسے نہ چھوڑو، تاکید بھی فرما رہے ہیں چھوڑو نہیں۔ پھر آگے فرمایا کوئی بندہ تم میں سے چاہے چند گھونٹ پانی ہی کیوں نہ لے، یعنی اگر سحری کے لیے کوئی اہتمام نہیں کر سکا، اسے کچھ میسر نہیں ہے تو بھلے چند گھونٹ پانی لے لے لیکن سحری کرے ضرور۔ آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود نازل کرتے ہیں، یعنی خاص رحمت نازل کرتے ہیں سحری کھانے والوں کو، جو سحری کرنے والے ہیں۔ صلاۃ ہے، صلاۃ خاص قسم کی رحمت کو کہتے ہیں، تو خاص رحمت کا مصداق بن جاتا ہے بندہ سحری کرنے سے۔ آپ دیکھو آپ کھا رہے اور اللہ کی رحمت چھم چھم برس۔ بالکل، لیکن یہاں یہ بھی ملحوظ رہے کہ سحری اگر کسی وجہ سے کوئی نہیں کر پایا تو سحری اگر نہیں کر پایا تو روزہ معاف نہیں ہے، یعنی سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے، سنت ضرور ہے لیکن سحری فرض یا واجب نہیں ہے اور لازم و ملزوم نہیں ہے روزے کے ساتھ ایسی کہ اس کے بغیر روزہ نہ ہو سکے۔ اگر کسی کی آنکھ نہیں کھلی، سحری نہیں کر پایا تو روزہ معاف نہیں ہے، روزہ بہرحال رکھنا ہے۔ بالکل صحیح ہے، اور بلا عذر شرعی یا بلا کسی ضرورت کے سحری کو چھوڑنا، اس کو عادت بنانا، یعنی اس سے ہمیں تاکید سے پتہ چل گیا قول بھی ہے فعل بھی ہے، منجبد ہو گیا۔ پھر اپنے نفس پہ ظلم کرنے والی بات جو اللہ پسند نہیں فرماتا، تو اٹس مین واٹ کہ سحری کرنی ہے، سحری کرنی ہے۔